ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. ایک طرف تو امریکہ ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے، ایران جوابی حملوں میں خلیجی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے. اب ڈیولپمنٹ یہ کہ گزشتہ روز امریکی صدر نے اعلان کیا کہ وہ ہرمز کی ناکہ بندی کرنے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایران تو اس سے متعلق پہلے ہی جو کارگو شپس گزر رہے ہیں اس کے اوپر تحفظات کا اظہار بھی کر چکا ہے، قطری شپس کو نشانہ بھی بنایا. لیکن اب یہ جو صورتحال ہے جہاں پر امریکہ دوبارہ ناکہ بندی کر رہا ہے، اس بڑی اسکلیٹڈ صورتحال ہے، اس میں معاملات سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ اور سوال کچھ بڑا یوں ہے کہ ایران کی موجودہ حکمت عملی فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ سلیم صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بڑی کوششوں کے بعد، اور خصوصاً پاکستان نے اس کے لیے بڑے جتن کیے تھے کہ ایک ایم او یو تک دونوں ممالک پہنچے تھے، اور پھر اس میں یہ بھی obvious تھا، ہر بندے کو سمجھ آ رہی تھی کہ اس میں فائدہ وہ ایران کا ہے. ایران کو اس میں بہت کچھ ملا تھا، حال کے لحاظ سے بھی اور فیوچر کے لحاظ سے بھی، لیکن اس کے مقابلے میں امریکہ کو کچھ خاص نہیں ملا تھا. تو میرے خیال میں ایران کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا کہ یہ ایم او یو نہ ٹوٹے اور اس پہ عمل درآمد ہو. لیکن بدقسمتی سے ایران کی طرف سے سعودی عرب اور قطر کے شپس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کے موڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ بھی طیش میں آ گئے. تو جواب میں انہوں نے بھی ایران کے خلاف کارروائی کی، اور پھر وہ جو چکر تھا دوبارہ شروع ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کے خلاف حملوں کا آغاز کر دیا گیا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کل غالباً 15 تاریخ کو ہے، تو 15 تاریخ کی رات 1 بجے سے وہ دوبارہ ناکہ بندی اسٹریٹ آف ہرمز کی شروع کر دیں گے. اور اس سے پہلے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عمان کی سائڈ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، عمان کے سائڈ کے پانی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ قطر اور سعودی عرب کے جو 2 شپس جا رہے تھے، یا کل یو اے ای کے 2 شپس کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو وہ عمان کے سائڈ سے جا رہے تھے. لیکن ایران اب یہ کہتا ہے کہ پورا ابنائے ہرمز جو ہے اس پہ اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور جو کوئی بھی اس روٹ کو استعمال کرے گا تو اس کی مرضی سے کرے گا. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور اس مرتبہ نہ صرف یہ کہ ایران نے شروع میں یہ دھمکی دی ہے کہ جنگ پورے خطے میں پھیلے گا، تو یمن میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور یمن کی طرف سے جو میزائل فائر کیے گئے سعودی عرب کی طرف، تو وہ اور بھی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ ابھی تک تو سعودی عرب اسی طرح میرے خیال میں ایران کے خلاف کارروائی کے لیے سعودی سرزمین استعمال نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی سے سعودی عرب کو بھی اس میں فریق بنانے کی کوشش کی گئی. تو اگر یہ معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے اور گلف سٹیٹس کی طرف سے بھی ریئیکشن آتا ہے، تو وہ نہایت افسوسناک ہوگا امت مسلمہ کے لیے، اور اس کا انجام کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. کاش کچھ ہو جائے اور سینس پریویل کر جائے، اور دوبارہ اس ایم او یو کی طرف یہ دونوں ممالک چلے جائیں اور حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کریں. جی محمد صاحبہ، آپ کی کیا اس کے اوپر اسیسمنٹ، تجزیہ تبصرہ ہے؟ خاص کر جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل دوبارہ ناکہ بندی، پھر وہ 20% ہم انہی کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ 20% لیں گے جو وہ سروسز اور سیکیورٹی دیں گے اس کی ری ایمبرسمنٹ کے لیے. یہ امریکی صدر کی طرف سے اعلان، اور اگر ایسا ہوتا ہے یہ ایگزیکٹلی کیا بتاتا ہے، کیا کہتا ہے اس ماحول میں جہاں پر پہلے ہی ایران کی فیس چارج کرنے کی باتوں کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا تھا، حکمت عملی کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا تھا؟ بالکل علینا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جب امریکہ جو ہے وہ ایک گلوبل بلی ہے، ایران بننا چاہ رہا ہے ایک ریجنل بلی،
یہ ہم کہہ سکتے ہیں میرا خیال ہے. لیکن ایران پہ بہت زیادہ ہم تنقید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے, اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے ایران کس حد تک اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے یا ٹولز لے سکتا ہے. ہم نے ایک طرح سے جو گلوبل بلی ہے امریکہ جو بھی کہتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو ٹرمپ ہیں. اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کی کیا قانونی فاؤنڈیشن ہے, اس کی کیا مطلب یہ کیا ویلیڈیٹی ہے, اس کی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم امریکہ کی جو کانڈکٹ ہوتا ہے اس کو انٹرنیشنل لا, پھر کوئی اگر بات کرے ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہے, وہاں تو پاور اسپیکس, وہ تو طاقت کے زور پہ اپنی بات منواتے ہیں, تو لا کی کیا ہی بات کرنی, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو چھوٹا فریق ہے یہاں پہ ان پہ ہم زیادہ قانون کی بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ انٹرسٹنگ ایک کمپیریزن لگتا ہے, کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی وہ تو کلیئرلی ان لافل ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ ایران کی حکمت عملی, دیکھیں جو شروع سے ایران جو اپنی نیبرنگ اسٹیٹس پہ اٹیک کر رہا ہے اس کا کوئی جنگ میں بھی اس کا کوئی جواز نہیں جب تک یہ وہ پروو نہ کریں کہ وہ امریکہ کی یا اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں ایران کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس پہ. اسٹریٹجی ان کی شاید سکسیزفل ہو یہ تاکہ اوور آل ایک پریشر بڑھے یا دنیا میں جو اکانومی ہے اس پہ امپیکٹ ہو, لیکن یہ اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں یہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ MOU کی جو امپلیمنٹیشن ہے امریکہ کی طرف سے بھی اس میں کوئی مجھے اچھی نیت نظر نہیں آ رہی تھی. اگر آپ بائی لیٹر نا تو بائی اسپرٹ جو ایک چیز اکنالج کی گئی تھی اس MOU میں کہ ٹیمپرریلی ایران کا کنٹرول رہے گا اسٹریٹ آف ہارموز پہ, اس کے خلاف وہ بائی پاس کرنا چاہ رہے تھے. لیکن کیا شپس پہ اٹیک کر کے ایران نے درست اس کا قدم تھا, میں اس سے بھی اگری نہیں کرتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران نے MOU کی خلاف ورزی پہلے کی, میری نظر میں. تو یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے. اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں تو ہمیں پورے معاملے کا جائزہ لینا پڑے گا. اس میں میں صرف ایران پہ فوکس نہیں کروں گی کہ وہ قانون بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کی شروعات تو امریکہ نے کی تھی یہ جنگ شروع کر کے. تو اوور آل پھر ہمیں دیکھنا چاہیے, اور اسٹریٹجکلی اگر دیکھا جائے مجھے ایٹ لیسٹ, اینڈ اگین میں اس کی سبجیکٹ کی ماہر نہیں ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ایران اب بہت زیادہ اینیمیز بنا رہا ہے ریجن میں, جو اس کے لیے شاید آگے جا کے مسائل کریٹ کرے. کیونکہ میں اب دیکھ رہی ہوں جو معاملہ ہے یہ آؤٹ آف ہینڈ بالکل نہ چلا جائے. پہلے سعودی عربیہ نے, قطر نے ایران کے ساتھ مطلب کافی حد تک میڈیشن کی کوشش کی تھی, چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی تھی. اب ایران انہیں آئسولیٹ نہ کرے, میری تو یہی امید ہوگی, کیونکہ اکیلا ایران امریکہ کے سامنے شاید نہیں کھڑا ہو سکتا. تو وہ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف بھی الینا, جو امریکہ اور اسرائیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے خلاف بہتر کیا ہے, مطلب ہم کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں ایران کو, کیونکہ سفر تو سب سے زیادہ انہوں نے کرنا ہے, کہ اگر امریکہ اچھی نیت کے ساتھ نہیں کچھ کرتا. اس MOU میں بھی لکھا ہے نا کہ جو فروزن فنڈز ہیں ایران کے وہ واپس کیے جائیں گے. ہم نے اس میں کوئی نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہو. تو امریکہ کی طرف سے بھی وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہم نے دیکھے. سو کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. میرے پاس کوئی اس پہ حتمی رائے نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کی ایران پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. ایک تو اتنی ٹینس صورتحال, پھر اس میں معاملہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے